السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ابھی فجر کی نماز ہوئی ہے اور فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ہم لوگوں نے ایک عالم صاحب کا درس سنا۔ وہ عربی زبان میں درس دے رہے تھے مسجد کی چھت کے اوپر، عربی زبان میں مسائل پوچھے جا رہے تھے اور وہ حضرت مسائلوں کے جواب دے رہے تھے، اور ہم اوپر سے ابھی نیچے آئے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت منظر ہمیں لگا، تو سوچا کہ اس خوبصورت لمحے کو ایک یادگار کے طور پر قید کر لیا جائے۔ کچھ لوگ ابھی بیٹھے ہیں، وہ اشراق کی نماز کے انتظار میں ہیں۔ اشراق کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد سب لوگ سوئیں گے۔ یہاں عام طور سے رات کو لوگ نہیں سوتے، بلکہ دن کو لوگ سوتے ہیں۔ یہ مسجد کے باہر، بالکل مسجد کے سامنے، ایک بہت ہی عالی شان ہوٹل ہے اور کئی منزلہ ہے۔ مسجد کے باہر آپ کو کئی سارے ہوٹل دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آپ جب بھی یہاں عمرے کے لیے آئیں تو ان ہوٹلوں میں اپنے لیے بکنگ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہوٹل ہوتے ہیں مسجد سے اٹیچ، متصل، ان کی قیمت بڑی ہائی فائی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بجٹ ہے اچھا خاصا تو آپ یہاں بک کر لیجئے، ورنہ آپ اس سے تھوڑے فاصلے پر بک کر لیتے ہیں تو وہاں آپ کو سستا پڑ جائے گا۔ ہمارا جو ہوٹل ہے وہ مسجد حرم سے تقریباً 500 میٹر دوری پہ ہے، اور اس کے کمرے کا جو روزانہ کا خرچہ آ رہا ہے وہ 600 ریال آ رہا ہے۔ تو آپ سوچئے 500 میٹر دوری پر جو ہوٹل ہے اس کے کمرے کا کرایہ 600 ریال ہے، تو یہ جو آپ کو بالکل اٹیچ ہوٹلز نظر آ رہے ہیں ان کا کرایہ کیا آتا ہوگا، اور یہ جو زبردست ہوٹل ہے اس کا کرایہ تو نہ جانے ہی کیا آتا ہوگا۔ اور اگر آپ تھوڑی سی زحمت کر لیتے ہیں، مسجد سے تھوڑی دوری پہ لے لیتے ہیں، تو آپ کو سستا پڑ جائے گا، 100 ریال، 150 ریال، 200 ریال میں آپ کا کام چل جائے گا، ورنہ یہاں بڑا مہنگا ہوتا ہے سارا۔ آپ یہاں حلق کروائیں گے تو حلق کروانے کے آپ کو 10 ریال دینے ہوں گے، جو انڈیا کے تقریباً 230 روپے جا کے بنتے ہیں، 220 یا 230۔ اور اگر آپ نے بال کٹوائے تو اس کے تو 20-25 ریال پڑیں گے۔ تو بھائی صاحب بہت ہی زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ ہندوستانیوں کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اپنا ریزر لے آئے اور ریزر مشین لے آئے اور عمرہ کرتا جائے اور اس ریزر کو اپنے سر پہ پھیر لے۔ سب سے بہترین کام ہے یہ۔ یہ بالکل سامنے مسجد حرم کا گیٹ ہے اور اس کے بالکل جسٹ یہ سارے ہوٹلز ہیں، اور یہ عوام کی جمع غفیر ہے۔ کچھ مسجد سے نکل کے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ پنکھے لگے ہیں، ان سے پانی بھی نکلتا ہے جب یہ چل رہے ہوتے ہیں، خاص طور سے جب یہ دن میں چلتے ہیں دھوپ میں، تو اس سے پانی کے فوارے نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے
گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوتی، ورنہ یہاں کی دھوپ تو ماشاءاللہ زبردست ہوتی ہے۔ اور یہ راستہ ہے آنے اور جانے کا، اس سے لوگ اپنے ہوٹلوں سے آتے ہیں اور اسی سے لوگ اپنے ہوٹل کی طرف جاتے ہیں۔ اور اس راستے کے بالکل ہی سامنے یہ مسجد حرام ہے، اور یہ آپ کو ایک گیٹ بھی نظر آ رہا ہوگا، یہ مسجد میں انٹر ہونے کا گیٹ ہے۔ اور جیسے ہی آپ مسجد سے نکلتے ہیں آپ کو دکانیں مل جاتی ہیں، یہ سونے چاندی کی دکان ہے، اور اس کے بغل میں یہ دواخانہ ہے۔ ایک مشورہ دیتا ہوں، جب بھی آئیے عمرے کے لیے اور حج کے لیے تو کچھ ضروری ادویات اپنے ساتھ لیتے آئیے، کھانسی، زکام، بخار، ان ساری چیزوں کی دوائیاں اپنے ساتھ لے کے آئیے، اس لیے کہ یہاں کی جو دوائی ہوتی ہے اس میں اچھا خاصا چونا لگتا ہے انسان کو، بہت مہنگی دوائی ملتی ہے۔ جو دوا آپ کو اپنے وہاں 200-250 کی مل جائے گی، وہ سیدھے یہاں آپ کو 2000، 2500، 3000 کی ملے گی، تو بڑا لمبا چونا لگتا ہے بھائی۔ تو جب بھی آئیے اپنے ساتھ کچھ ضروری ادویات رکھ لیجئے۔ اور یہاں آنے کے بعد طبیعت عام طور سے لوگوں کی بگڑ جاتی ہے، اس لیے کہ باہر سخت دھوپ اور مسجد میں اور ہوٹل میں اے سی بہت ہائی پاور کی ہوتی ہے، تو عام طور سے طبیعت بگڑ ہی جاتی ہے، تو دوائیوں کا ہونا ساتھ میں بہت ضروری ہے۔